والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اچھا دیکھیں ذرا عزیز طلباء، امام نانوتوی رحمہ اللہ کے متعلق ہم نے ماقبل میں جو آخری درس دیا وہ یہ تھا کہ امام نانوتوی رحمہ اللہ نے آیت ختم نبوت کے اندر خاتم النبیین سے تینوں طرح سے ختم نبوت دلالت مطابقی کے طور پر یا پھر دلالت التزامی کے طور پر ختم زمانی ثابت کی، ختم زمانی بھی، ختم مکانی بھی، ختم رتبی بھی۔ اب اصل مدعا کی طرف آتے ہیں۔ امام نانوتوی نے بنیاد یہ قائم کی تھی کہ اگر ہم خاتم النبیین سے صرف ختم زمانی مراد لے لیں تو ایک تو آپ دیکھیں آیت کے دو حصے، ایک ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پھر عطف ہے ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تھوڑا اس کو ادھر کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور آپ کو ہم نے قاعدہ وصل و فصل یا مختصر دروس البلاغہ وغیرہ کے اندر ہم نے پڑھا ہوگا کہ معطوف علیہ میں کچھ مناسبت ہونی چاہیے۔ تو محض زمانے کے اعتبار سے آخر کیا مناسبت پیدا ہو رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ نمبر دو، یہاں ولیکن ہے جو برائے استدراک کے لیے ہوتا ہے، یعنی ماقبل میں کوئی وہم، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے لیکن اسی وہم کو دور کرتا ہے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں، اب ساری چیزیں خود ہی سمجھ آ جائیں گی۔ وہ کس طرح؟ امام نانوتوی یوں سمجھاتے ہیں کہ پہلے تو اس معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ہم مناسبت نکالتے ہیں۔ مناسبت اس طرح کہ اس آیت میں، یعنی اس ٹکڑے میں آیت کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں آپ کے صلبی اولاد ہونے کی نفی کی جا رہی ہے کہ آپ کسی صلبی رجال کے باپ نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی آیت میں ولیکن رسول اللہ اور خاتم النبیین سے آپ کے روحانی اولاد کا اس بات کیا جا رہا ہے، روحانی باپ ہونے کا اس بات کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھو، اولاد کچھ نہ کچھ مناسبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ معطوف و معطوف علیہ مناسبت پیدا ہو گئی۔ اچھا، آپ روحانی والد کیسے؟ جس وجہ سے معطوف و معطوف علیہ میں ایک مناسبت پیدا ہوگی کہ دیکھیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بھی روحانی والد ہیں اور اپنی امت بلکہ تمام امتوں کے بھی روحانی والد ہیں، اور تمام انبیاء بشمول آپ کی امت آپ کی روحانی اولاد ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ہم نے یہ مدعا قائم کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے موصوف بالذات ہیں اور انبیاء کو یہ نبوت آپ کے واسطے سے ملی، گویا وہ اس نبوت سے موصوف بالعرض ہے، تو یہ عرض گویا فرع ہوتی ہے اصل کی، اصل سے نکل کر آتی ہے، اصل سے ملتی ہے۔ تو گویا انبیاء کو یہ نبوت آپ کے واسطے سے ملی ہے، جس طرح صلبی اولاد فرع ہوتی ہے اصل باپ کی، وہ باپ سے نکلتی ہے، اس لیے والد باپ فاعل ہے اور مولود بیٹا، اس کے لیے اسم مفعول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح نبوت کمالات علمی کا نام ہے فاعل، آپ علیہ السلام اس نبوت سے بذات متصف ہیں اور باقی انبیاء کو یہ نبوت آپ کے واسطے سے ملی، وہ گویا اس کے لیے قابل ہیں۔ تو جیسے اولاد باپ سے چلتی ہے اس لیے وہ اولاد ہے، یہ بیٹا ہے، اسی طرح انبیاء کی نبوت آپ سے چلی، گویا آپ نبیوں کے لیے روحانی والد ہے اور نبی آپ کی روحانی اولاد ہے۔ ایک تو روحانی اولاد ہونے کی دلیل کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ تو ہم نے لکھا ہے کہ روحانی باپ ہیں آپ اپنی امت کے لیے، لیکن کیوں ہے یہ دلیل کہیں نہیں، یہ دلیل آپ کو تاج الناس میں ملے گی۔ اب اگلی بات جو عجیب و غریب بات ہے، اور ایسی تحقیق سوائے تحذر الناس کے کہیں اور نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور مجھے بات یاد آ گئی، ہماری کتابوں کے اندر جیسے شرح قائد وغیرہ کے اندر بھی جو ہے یہ مسئلہ مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے آپ جنس اور انس تمام کے لیے کیا ہے؟ نبی ہیں۔ اور اس میں دراصل نصارہ وغیرہ کا رد کرنا ہے جو کیا کہتے ہیں کہ آپ صرف عرب کے لیے نبی ہیں، ہے کہ نہیں؟ صرف عرب کے، باقیوں کے لیے نہیں۔ اور پھر اس کے لیے ہمارے لوگ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ آپ تمام کے لیے کیا ہے؟ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ہے۔ اور بابا یہودی عیسائی محبت کو نہیں مانتا، محبت پر نازل قرآن کو کیسے مانے گا؟ امام نانوتوی نے اس مسئلے کو حل کیا، اگرچہ مسئلہ یہاں سے بھی حل ہو سکتا ہے لیکن گھما کر حل ہوگا۔ جو تفتازانی اور بابرتی کہنا چاہ رہے ہیں وہ گھما کر حل ہوگا، گھما کر اس طرح حل ہوگا کہ لمبا پروسیس ہمیں کرنا پڑے گا،
بھائی آپ علیہ السلام نبی ہیں اس لیے کہ معجزات کے ذریعے سے آپ کی تائید کی گئی ہے، جب معجزات کے ذریعے سے آپ کی تائید کی تو آپ نبی ہیں، اور جب نبی ہیں تو جو بات آپ کریں گے وہ سچی ہوگی، اور سچی باتوں میں سے قرآن ہے، قرآن بھی آپ پر سچا نازل ہوا، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ سب کے لیے بشیر و نذیر ہے۔ ایک لمبا پروسیس، لیکن کمال علمی جب حضور کو سب سے زیادہ ملا، موصوف بذات آپ ہی ہیں، تو اب آپ کے ہوتے، چونکہ تقریر میں پہلے کر چکا ہوں، اب آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی حاجت، لہذا عرب ہو یا عجم ہو، عیسائی ہو یہودی ہو، اس کے نبی آپ ہوں گے جو ہے نا۔ یہ عقلی دلیل جو بغیر لمبے چورنگیاں گھمانے کے، یہ امام نانوتوی کا کمال ہے جو ہے نا، بات سمجھے، کہ جس میں ہمیں اس طرف جانا نہیں پڑتا اور عقلیات سے ڈائریکٹ دل کے دروازے پر دستخط دینے کے لیے بندہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ امام نانوتوی کا خاص ہے، گویا بابرتی اور تفتازانی کی سوچ جہاں رک گئی ہے وہاں سے امام نانوتوی کی سوچ شروع ہو رہی ہے جو ہے نا۔ اچھا، یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو تھا کہ آپ علیہ السلام نبیوں کے لیے روحانی والد ہیں، اس لیے کہ نبوت سے آپ موصوف بالذات ہے اور انبیاء موصوف بالعرض۔ امتیوں کے لیے کیسے روحانی والد ہوں گے؟ کیونکہ انہیں تو نبوت آپ سے نہیں لی نا۔ تو اس کے لیے دلیل قائم کرتے ہیں صفحہ نمبر 31 پر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں سے ان کی جان کے زیادہ قریب ہے۔ یہ عجیب، آگے ایسی عجیب و غریب اور مغلق مضمون آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تعزیر الناس کا سب سے مغلق مقام یہی ہے۔ ہم جیسے مولویوں کے پاس تو آپ لے جاؤ 2 دن بھی دے تو حل نہیں کر سکیں گے۔ میں نے 2 مولویوں کے امتحان لیا ہے جو ہے نا، تو اس لیے میں بڑا حلوہ کر کے، وہ جب انشاءاللہ ہم اصل مضامین کی طرف آئیں گے پھر آپ دیکھیں کتنے دقیق مضامین اور کتنی نادر و نایاب باتیں، لیکن میں اسی مضمون کو، مشکل مضمون کو بالکل 2 3 4 سطروں میں حلوہ، تو کہ عوام بھی ہمارے دروس سنتی ہے ان کو بھی سمجھ آوے جو ہے نا، وہ کر کے دے رہا ہوں۔ کہ دیکھو یہاں پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبی ان کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ کہتے کوئی چیز کسی کی جان، کسی کی حقیقت کے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہو، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اس صفت سے موصوف بالذات ہو اور دوسرا موصوف بالعرض ہو۔ جیسے دیکھو چینی ہے، چینی ایک چینی کی مٹھاس ہے، اور ایک چینی آپ چائے میں ملائے تو چائے کی بھی مٹھاس ہے، لیکن ظاہر ہے جو مٹھاس چینی کے اندر ہوگی اتنی مٹھاس چائے کے اندر تو نہیں، کیونکہ وہ چینی اس مٹھاس سے موصوف بالذات ہے۔ اس طرح دیکھو ایک اور مثال لے لیں آپ، جو ہے ہمارا اور آپ کا وجود ہے، ہم سب کا وجود ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ کا بھی وجود ہے، لیکن جتنا تعلق ہمیں ہمارے وجود سے، اس سے زیادہ تعلق اللہ کو ہمارے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، تبھی تو اللہ فرما رہا ہے کہ حبل الورید سے زیادہ قریب ہوں میں۔ تو یہ کیوں؟ کہ اس کا وجود بالذات ہے اور ہمارا وجود بالعرض ہے۔ اب یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کے جان سے زیادہ قریب ہے یہ محمد مصطفیٰ مومنین کے۔ کیسے؟ کہ وہ اس طرح کہ دیکھو ایمان سے حضور موصوف بالذات ہے، اور مومنوں کو جو ایمان ملا ہے وہ آپ کے واسطے سے، بات سمجھے؟ اس ایمان کی وجہ سے ان مومنوں کا قرب کا تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھو کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، کیا مطلب؟ جب تک کاتب وصف عنوانی کتابت سے متصف ہے تو ایک کاتب ہے، اس کی ذات کتابت کا تقاضا مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے حضور ان کے، یعنی جو مومن ہے، مومن کی صفت سے متصف ہے، وہ حضور کے قریب ہے، اور حضور ان کی جان زیادہ قریب ہے۔ جو مومن نہیں حضور کو ان کا قرب بھی حاصل ہے، یہ تو ایک ایسی ضمنی بات ہوگی۔ اب سمجھے یہ جو قرب یہاں کے مومنوں کو پاک پیغمبر کے ساتھ، پاک پیغمبر کو مومنوں کے ساتھ قرب ہے، یہ ان کی جان سے زیادہ ہے۔ یہ تب ہوگا جب حضور علیہ السلام ایمان کی صفت سے موصوف و بالذات اور مومنین موصوف و بالعرض۔ اور یہ ایک بدیہی بات ہے کہ کسی صفت کا تعلق جتنا زیادہ بالذات موصوف کے ساتھ ہوتا ہے اتنا بالعرض کے ساتھ نہیں، حتیٰ کہ وہ صفت جو ذات کے ساتھ متصف ہے اس کا قرب اتنا ہوتا ہے کہ بالعرض پر جو مشخصات آتے ہیں اس کا تصور بھی اس کو بعد میں آتا ہے، پہلے اپنی اثر کا تصور اس کے سامنے آتا ہے، اتنا قریبی تعلق ہو جاتے ہیں۔ سمجھاتا ہوں مثال سے، دیکھو امام نانوتوی کیوں سمجھاتے ہیں؟ ایک شے ہے اس کو آپ دور سے دیکھ رہے ہیں
تو پہلے اس کی ایک اصل ایک حویہ جس کو ہم شراکت کے اندر یا فلسفے کی کتابوں میں حویہ سے تعبیر کرتے، دور سے ایک حویہ اس کا نظر آتا ہے آپ کو، جو وہ قریب آتا ہے اس کے مشخصات آپ کے سامنے آتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ لڑکا ہے، یا جس کو میں یوں مثال سے سمجھاتا ہوں، دور سے آپ نے کوئی پرچھائی دیکھی، ہاں یہ تو کوئی چیز ہے، اب آپ اس کی طرف دوڑے یا وہ آپ کے نزدیک قریب، تو اب جتنا قریب آ رہا ہے، اوہو یہ تو کوئی انسان لگ رہا ہے، کوئی حیوان مشخص آ گیا۔ انسانوں میں کیا ہے، وہ اور قریب ہو گیا، اوہو اس کے تو لمبے لمبے بال بھی ہیں اور ایسا خاص جسم کا ڈیل و ڈول بھی ہے، یہ تو انسانوں میں بھی کوئی لڑکا نہیں کوئی لڑکی معلوم ہوتی۔ قریب دوڑے جا رہے ہیں کہ چلو اب تو موقع مل گیا، اور جیسے ہی قریب جاتے پتہ چلتا ہے وہ تو خواجہ سرائے کا کہتے جو ہے نا، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ مشخصات دیکھیں، مشخصات بعد میں آپ کے سامنے کھلے، لیکن اس مشخصہ سے پہلے اصل اس کے سامنے آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ ہے۔ تو یہ جو چیز موصوف بذات ہوتی ہے نا، وہ اتنا قریب ہوتی ہے کسی شے کے کہ مشخصات کے ادراک سے پہلے اس اصل کا ادراک انسان کو ہوتا ہے۔ اب سمجھے، پاک پیغمبر علیہ السلام ایمان میں مختصر کر کے بتاؤں تفصیل ہے، پاک پیغمبر ایمان میں اصل ہے، کیا مطلب؟ وہ موصوف بالذات ہے اور مومن موصوف بالعرض۔ اب جب مومن اور یہ موصوف بالعرض کی وجہ سے اس صفت کا تعلق موصوف بالعرض کا اپنے ساتھ اتنا نہیں ہوتا جتنا اس بالذات کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جب اس ایمان میں حضور موصوف بالذات ہے اور اصل ایمان میں آپ ہے اور مومن کو آپ کے واسطے سے ملا، تو اب اس تعلق کی وجہ سے آپ ان مومنوں کے اتنے قریب ہو گئے گویا ان کی جان سے بھی زیادہ قریب۔ کیوں کہ مشخصات سے پہلے اصل کا ادراک ہوتا ہے، اس مومن کو اپنا ادراک بعد میں ہوگا، یہ صفت چونکہ آپ کے واسطے سے ملی ہے اس کا ادراک پہلے ہوگا۔ کل کو جب یہ مومن اپنے آپ پر غور کرے گا کہ میں مومن ہوں تو مجھے یہ ایمان کیسے ملا، تو میں مومن کیسے ہوں کیسے نہیں ہوں، یہ بعد میں آئے گا۔ پہلے اس کو سامنے یہ ہے کہ مجھے ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا، محمد مصطفیٰ کی برکت سے مومن ہوں۔ اپنی جان سے پہلے، اپنے تصور سے پہلے، اپنے مشخصہ سے پہلے اسے محمد مصطفیٰ کا مشخصہ، اسے محمد مصطفیٰ کا اصل، اسے محمد مصطفیٰ کی ذات سامنے آ رہی ہے۔ جیسے آپ آئینے کے سامنے بیٹھ جائیں تو آئینے میں آپ کا ظاہر ایک صورت ہوگی، ایک تصویر اور ایک شکل ہوگی نا، لیکن آئینے میں جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے اس شکل سے پہلے آپ کے اپنے ذہن میں آپ کی شکل ہے، وہ پہلے آئے گا کہ میں یوں، پھر آئینے میں اس طرح آئے گا۔ جب ایمان حضور سے ہمیں ملا، ایمان میں اصل حضور ہے، ہم ان کی فرع ہیں، تو کل کو مومن جب یہ سوچے گا کہ میں کیوں مومن ہوں، تو اپنے آپ، اپنی مشخصہ، اپنی شخصیت کے تصور سے پہلے اسے حضور کا تصور آئے گا۔ اس کا مطلب ہے النبی اولیٰ من انفسہم، کہ نبی مومنوں سے اپنی جان سے بھی زیادہ کیا ہیں، قریب ہے۔ تو یہ تو قرب کا معنی ہو گیا۔ اب جب حضور اس ایمان سے متصف موصوف بالذات ہیں اور یہ ایمان ملا ہے امتیوں کو آپ کے واسطے سے، تو گویا امتی بھی اس ایمان کے اندر آپ کی فرع ہوگے اور آپ اصل ہوگے۔ آپ ان کے بمنزلہ روحانی باپ، جیسے باپ سے حیات ملتی ہے اولاد کو، جیسے باپ سے وجود ملتا ہے اولاد کو، اس طرح ایمان چونکہ روحانیت ہے تو یہ روحانی حیات جو مومنوں کو ملی ہے یہ حضور کے واسطے سے ملی ہے۔ حضور مومنوں کے حق میں روحانی باپ ہیں اور مومن ان کے حق میں روحانی اولاد۔ تو یہ جو مناسبت تھی کہ یہاں ابوت سلبی کی نفی کی جا رہی تھی، تو اگلی آیت میں وہاں پیدا ہوا، اب وہاں لیکن سے اس وہاں کو دور کیا جا رہا ہے۔ بھئی آپ علیہ السلام کسی کی باپ نہیں ہے، کوئی آپ کی اولاد نہیں ہے، تو شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید آپ کی وفات کے بعد آپ کی نسل، آپ کا نام، آپ کا نشان معذرہ ختم ہو جائے۔ کیوں کہ اولاد تو باپ کی وراثت لے کر چلتی ہے، اولاد تو باپ کا نام آگے لے کر چلتی ہے۔ جب آپ کی کوئی سلبی اولاد نہیں ہے تو آپ کا نام شاید معذلہ وہم پیدا ہو رہا ہے، شاید آپ کی وفات کے ساتھ ہی چلا جائے۔ اللہ نے لاکن سے اسی وہم کو دور کیا۔ بابا ٹھیک ہے سلبی اولاد کوئی نہیں ہے، سلبی طور پر کسی کا والد نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ اتنا ہے، کمال کی اس حد پر ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسان تو ایک طرف، آدم سے لے کر آخر انسان تک سارے کے سارے سلبی تو کوئی نہیں، روحانی اولاد ہے، اور قیامت تک جب یہ روحانی اولاد زندہ رہے گی آپ کا نام زندہ رہے گا جو ہے نا۔ کبھی عیسیٰ بھی آتے ہیں تو آپ کا ذکر کرتے، موسیٰ بھی آتے تو آپ کا ذکر کرتے، کہ اولاد اپنے والد کا ذکر کرتی ہے، روحانی اولاد جب آئے گی اس محمد مصطفیٰ کا ذکر چلتا رہے گا۔
تو یہ مناسبت بھی پیدا ہو گئی، ولیکن سے وہ وہاں بھی دور ہو گیا، ختم نبوت زمانی بھی ثابت ہو گئی، اور 2 درجے اوپر ختم نبوت مکانی اور ختم نبوت رتبی بھی ثابت ہو گئی. اور کہتے تحذر الناس حضور کی گستاخی، یہ لاؤ نا، یہ جو میں نے کیا ہے تحذر الناس کے علاوہ کہیں اور سے لا کر دکھاؤ جو ہے نا. تو یہ اس مضمون کو میں نے آپ کے فہم کے مطابق بہت مختصر کر کے بیان کیا. اس مضمون کو بہت تفصیل کے ساتھ امام نانوتوی رحمہ اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں. اب دیکھتے جائے. اب اور مزے کی بات بتاؤں، اللہ اکبر، ایک اور مزے کی بات بتاؤں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اس سے اشارتاً معلوم ہو گیا کہ اب حضور کے بعد کسی اور کی ضرورت کیوں؟ کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نبی مومنوں سے اپنی جان کے زیادہ قریب ہے. کیوں قریب ہے؟ کہ جب وہ اپنی اصل نعمت ایمان کی طرف توجہ کریں گے تو ان کا ذہن خود حضور کی طرف چلا جائے گا کہ یہ ایمان تو ہمیں حضور سے ملا ہے، لہذا اپنی طرف دھیان سے پہلے ان کا اصل حضور کی طرف دھیان جائے گا. اب اگر حضور کے بعد بھی کوئی اور نبی ہوتا تو اس پر ایمان لانے والوں کی توجہ جب وہ اپنی طرف کرتے حضور کی طرف نہیں بلکہ اس کی طرف جاتی. تو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس پر عمل، وہ قرب تو ہوتا لیکن قرب واسطے کے ذریعے سے ہوتا. اس آیت سے حضور کی ختم نبوت سوائے امام نانوتوی کی کسی اور نے ثابت. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، عالمی مجلس، چلے میں نہیں کہتا، ختم نبوت کے عنوان پر کام کرنے والے بعض جید علماء کی کتابیں آپ پڑھیں گے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ بھائی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ نبی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے امت کے لیے، مرکزی شخصیت ہوتا ہے، امتیوں کا تعلق اس شخصیت کے ساتھ قائم ہوتا ہے. اگر ہم مرزے کو نبی مان لیں تو پھر امت کا تعلق رسول اللہ سے ٹوٹ کر مرزے کے ساتھ ہو جائے گا. امت کا تعلق حضور سے ٹوٹ کر، کیونکہ ہر نبی کا تعلق، ہر امت کا تعلق اس کے نبی کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ دعویٰ تو ان کتابوں میں موجود ہے لیکن اس دعوے کی دلیل نہیں ہے، اور دعویٰ بھی بظاہر کمزور معلوم ہو رہا ہے جب تک دلیل پیش نہ کرو. کیوں؟ اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے، مرزائی کہہ سکتا ہے، بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی نیا نبی آ جائے گا تو امتی کا تعلق ٹوٹ جائے گا پچھلے نبی سے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام پر، کیا آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کیا آپ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ بولے نا یار. ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر. موسیٰ علیہ السلام ابراہیم کے بعد آیا کہ نہیں آیا؟ موسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے کہ نہیں آئے؟ آپ ان سب پر ایمان رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ تو کیا عیسیٰ پر ایمان رکھنے سے موسیٰ پر ایمان ٹوٹ گیا؟ موسیٰ پر ایمان رکھنے سے ابراہیم پر ایمان ٹوٹ گیا؟ پھر سب سے آخر میں بقول آپ یعنی مرزائی کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اگر محمد مصطفیٰ پر آپ ایمان لے کر تو کیا عیسیٰ اور موسیٰ سے واسطہ ٹوٹ گیا، تعلق ٹوٹ گیا؟ نہیں نا. تو اگر محمد کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تب بھی تعلق نہیں ٹوٹے گا جو ہے نا. اعتراض. لیکن امام نانوتوی کیا کہتے ہیں؟ امام نانوتوی کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ان مومنوں سے ان کی جان کے زیادہ قریب ہے. یہ قربت تائی ہوگی جب اس مومن اور مومن بھی ہی، جب اس نبی اور اس مومن کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا تبھی یہ زیادہ قریب ہوگا. اگر واسطہ آ جائے تو پھر وہ قربت ختم ہو جائے گی جو ہے نا. دلیل نانوتوی رحمہ اللہ نے دی ہے. لہٰذا اس آیت کی روشنی میں کہ جب مومن خود یہ تصور کر لے کہ یہ ایمان حضور علیہ السلام کی برکت ہے، یہ ایمان حضور علیہ السلام کا واسطہ ان کا طفیل ہے، تو کوئی مومن آپ کے بعد کسی اور نئے نبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو ہے نا. کیوں کہ نئے نبی کے تصور کے بعد یہ جو قرب کا تعلق ہے، یہ جو اقربیت کا تعلق ہے، احبیت کا تعلق ہے، یہ تعلق ٹوٹ جائے گا جو ہے نا. اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ تعلق کبھی نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ نبی اس مومن سے اس کی جان کے زیادہ بھی قریب ہے. یہ قربت تبھی ہوگی جب بیچ میں کوئی واسطہ. یہ ہے امام نانوتوی کی اڑان ہے جو میں عوامی انداز میں سمجھا رہا ہوں. انداز لگو جب علمی انداز میں گفتگو کی تو اڑان کا کیا حال ہوگا جو ہے نا. تو یہ امام نانوتوی ہے اور کہتے ہیں کیا کہ یہ ختم نبوت کا کیا ہے؟ منکر ہے. یہ اندازہ لگو ایک کتاب کا یہ حال ہے نا مرادو، جب ساری کتابیں پڑھو گے تو علوم کا کیا حال ہوگا. تو میں جب کہتا ہوں نا کہ امام رازی اور تفتزانی اپنی جگہ ہیں لیکن امام نانوتوی اگر ان سے بڑا تو کم بھی نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مقارنہ کروا رہا ہوں تفتزانی اور امام رازی کے ساتھ جو ہے نا. یہ علوم کہیں نہیں ملتے میرے بھائی، بات سمجھ آئی. اتنے مضبوط انداز سے جس نے حضور کی ختم نبوت کو ثابت کیا ہو کہ معمولی چور دروازہ بھی اتنا چھوڑا ہو. یار خدا کا خوف کرو کہ آج تم اس کو ختم نبوت کا منکر کہہ رہو. یا ایسے مضامین حضور کی ختم نبوت پر ایمان سے تم بتاؤ، سارے خطیب و مولوی بن چکے توقع کے اندر بیٹھے ہو، ایسے مضامین کبھی تمہارے وہم و خیال میں بھی اس سے پہلے گزرے میرے بھائی جو ہے نا. وجہ وہی جو مولوی فرید نے بتایا کہ یا تو سمجھ نہیں آئی اور واقعتاً سمجھ نہیں آئی،
آج کے دیوبندیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو کیا, وہ تو ویسے بیچارے گڑ رہی ہیں. وہ احمد رضا خان صاحب بریلی کہتے تھے نا, میری بولی بھالی بھیڑوں, تو ان کو بھیڑے کہتے تھے. تو آپ نے اگر گاؤں دیہات میں بھیڑے پالے, وہ بھیڑے عقل سے فارغ ہوتی ہیں, ہے کہ نہیں؟ وہ بے بے کرتی ہوئی آگے آگے چلتی ہیں. پہلی والی بھیڑ گھڈے میں گری گی تو پیچھے والی ساری بے بے کر کے گھڈے میں گر جائے گی. کوئی یہ نہیں سوچے کہ آگے والی کیوں گر رہی ہے میرے بھائی. تو وہ تو ویسے ان کو بھولی بھاری بھیڑے کہہ رہا ہے. وہ تو ویسے ہی پروفیسر مسعود صاحب ان کے بڑے اقرار کر چکے کہ اعلی جاہلوں کے پیشوا تھے. میں نے لوگوں سے ہی سنا ہے. تو کم سے کم دیوبندی حضرات تو کم سے کم, وہ تو اہل علم حضرات ہیں, وہ تو ان علوم کی طرف توجہ کریں. جب ایک تحذیر الناس کے علوم کا یہ حال ہے, اور وہ بھی ابھی میں علوم پیش نہیں کر رہا, علوم تو میں نکال ہی نہیں سکتا, اس میں تو منطق فلسفے کی باتیں ہیں, تصوف کی باتیں. میں آپ کراچی والوں کے ذہن, چونکہ آپ کراچی والے منطق فلسفے سے چڑھتے, تو آپ کے ذہن کو سامنے رکھ کر میں انہیں بالکل آسان کر کے عوامی انداز, اگر اہل علم میری تقریر سن رہے ہیں تو میں معذرت ان سے چاہتا ہوں, وہ یہ نہ سمجھے کہ یار اتنے بلند و پایا علوم کو کس انداز سے بیان کر رہے ہیں. اتنے بلند و پایا علوم کو میں اس لیے اس انداز سے بیان کر رہا ہوں کہ جن کو سمجھانے وہ اسی حد تک, ان کا لیور اسی حد تک ہے میرے بھائی. جو ہے نا, آپ کو اللہ بلند پایا مقام دے تو آپ اس سے بہتر طریقے سے بیان کریں. جب ایک کتاب کا یہ حال ہے, تو جب علوم نانوتی کے اس بحر بے کنا سے جب آپ خود استفاضہ کریں گے تو کیا حال ہوگا. اس لیے ان کی کتابوں کی طرف کیا کرے, توجہ دے. بات سمجھ آ رہی کہ پڑھو ذرا. جی اب پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے کہ اس صورت میں عطف بین الجملتین اور استدراک اور استثناء مذکور بھی بغایت درجہ چسپاں نظر آتا ہے. آگے کہ نہیں, میں نے ابھی وہ چسپا کر دیا جو چسپا نظر آ گیا. جی, اور خاتمیت بھی بدرجہ احسن ثابت ہوتی ہے. احسن اسم تمثیل ہے, اور میں تم زمانی ثابت کر رہے ہو, میں مکانی اور رتبی تینوں ثابت کر رہا ہوں. تو میں احسن ہوا کہ نہیں ہوا میرے بھائی؟ اردو میں بھی کیسے کیسے الفاظ لے کر آتے ہیں. جی, اور خاتمیت زمانی بھی ہاتھ سے خالی نہیں جاتی. اور نیز اس صورت میں جیسے قرات خاتم بکسر تا چسپاں ہیں, ایسے ہی قرات خاتم تبری کے اندر یہ بھی لکھے رات بھی چسپا ہو جاتی ہے میری توجہ پر. اگر ہم خاتم لے لیں, بات سمجھے کہ نہیں سمجھے, کیونکہ خاتم مہر کے معنی میں ہوتا ہے, اور جیسے مہر کا اثر کاغذ پر ہوتا ہے تو آپ نبیوں کے لیے خاتم ہے, آپ کی نبوت کا اثر ان کے اندر جو ہے, تو یہ بھی چسپا خود بخود ہوگی. یہ قرات بھی اس پر چسپا ہو گئی. لیکن اگر زمانے کے اعتبار سے آخر لیں گے تو خاتم والی قرات تو چسپا, اور یہ خاتم والی یہ ہے قاسم العلوم والخیرات, جس سے لقب دیا, عجیب لقب دیا اور بغیر کسی تعویل کے کمال. یہ میں شراکت کے اندر بہت سے مقامات پر میں یہی کرتا ہوں. بعض اوقات شراکت والا جو ہے نا, وہ جو تعویلات کرتے ہیں آیتوں میں کہ جی یہ ان نصوص سے تعارض نہ آ جائے, تو اس لیے میں اس کے اندر یہ تعویل کرتا ہوں. تو وہاں میں ویسے شبہ پیش کرتا ہوں کہ یار پھر تو جو ہے وہ کل کو معتزلہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار اگر ہم نصوص کی وجہ سے ہم آیات میں تعویل کرتے تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نصوص کو ظاہر پر رکھا جائے گا, اور جب تمہارا کہیں کچھ پسند تم خود تعویلیں شروع کر دیتے ہو تو کہتے ہیں اگرچہ وہ اعتراض صحیح ہے, نہیں میں اپنی جگہ, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن میں تمہیں امام نانوتی کے علوم کی طرف لے کر جاتا ہوں, وہاں اس شبے کا موقع ہی نہیں ملے گا. امام نانوتی ایسی توجیہ بیان کر دے گا کہ آیت کو تعویل کی حاجت ہی نہیں رہے گی میرے بھائی, اور احسن اپنے معنی پر چسپا ہو جائے گا. جو ہے نا, یہ امام نانوتی کیا ہے, علوم ہے جو ہے نا. اور تبھی تو مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کی مجلس درس میں بیٹھتے تھے تو وہ ہمیں علمی مسائل جب بیان کرتے تو کہتے امام تفتازانی اس میں یہ کہتا ہے, اور امام رازی یہ کہتا ہے, اور امام غزالی یہ کہتا ہے, اور محققین کی رائے اس باب میں یہ ہے. ہم کہتے تھے یار یہ محققین تو کوئی امام غزالی امام تفتازانی سے بھی بڑے اونچی پائے کے لوگ رکھتے ہیں. لیکن کہتے بعد میں جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابیں پڑھی اور امام قاسم نانوتی رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھی تو معلوم ہوا کہ محققین کوئی اور نہیں بلکہ یہ دو آدمی تھے. اللہ اکبر. اس وقت اس لیے ان کا نام نہیں لیتے تھے کہ ہم طلبہ تھے, ہم نے تو تفتازانی کا نام سنا تھا. ہم کہتے یار اس کو محمد قاسم نانوتی کون ہے, ہمارے کل کا بندہ گزرا ہے, شاہ ولی اللہ ہمارے کل کے ہندوستان کا بندہ گزرا, یہ کون ہے جس کے مقابلے پیش کر رہے ہیں. لیکن جب ہم نے پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ محققین یہ تھے. جو ہے نا, بات سمجھے. تو تم نے بھی امام قاسم نانوتی کا نام سنا, قاسم العلوم والخیرات, اور ایک کتاب میں اس کی علوم و خیرات کا تم نے اندازہ لگا کیا. یہ تو ابھی پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں, ابھی میں نے آپ کو غوطہ زن نہیں کیا, ابھی میں نے اس سمندر کے کناروں کو بس آپ وہ بھی پانی بھی نہیں لگنے دیا, پانی سے بھی بچاتے بچاتے میں نکال رہا ہوں کہتے جو ہے نا. تو یہ حال ہے. تو اندازہ لگے جب خود اس بحر میں آپ غوطہ زن ہوں گے اور اس کے گہرائیوں میں جا کے ہیر اور موتی اور جواہر اور لال نکالیں گے تو کیا حال اس کا ہوگا. جو ہے نا, یہ موقع. جی, ایسے ہی قرات خاتم بفتح تا بھی نہایت درجے کو بے تکلف موضوع ہو جاتی ہے. بے تکلف سمجھ گئے, کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ جیسے خاتم بفتح تا کا اثر اور نقش مختوم علیہ میں ہوتا ہے,
ایسے ہی موصوف بالذات کا اثر موصوف بالعرض میں ہوتا ہے۔ حاصل مطلب آیت کریمہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ ابوت معروفہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مرد کی نسبت حاصل نہیں، پر ابوت معنوی امتیوں کے نسبت بھی حاصل ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی نسبت بھی حاصل ہے۔ انبیاء کی نسبت تو فقط خاتم النبیین شاہد ہے، کیونکہ اوصاف معروض و موصوف بالعرض موصوف بالذات کے فرع ہوتے ہیں، یعنی اس کو جو موصوف بالعرض کو جو صفات ملتی ہے کس سے ملتی ہے؟ وہ موصوف بالذات سے ملتی ہے، تو گویا موصوف بالذات اس کے لیے اصل ہو گیا اور یہ اس کے لیے کیا ہو گئے؟ ایک طرح کے فرع ہو گئے۔ موصوف بالذات اوصاف عرضیہ کی اصل ہوتا ہے اور وہ اس کی نسل، یعنی وہ جو موصوف بالعرض ہوتا ہے اس کی نسل ہوتا ہے، تو یہ ایسی وجہ سے باپ اصل ہوتا ہے اولاد کے حق میں اور بیٹا نسل ہوتا ہے، تو بس وہاں صلب بھی ہوتا ہے اور یہاں روحانی ہو گیا۔ جی، اور ظاہر ہے کہ والد کو والد اور اولاد کو اولاد اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ اس سے پیدا ہوتے ہیں، وہ فاعل ہوتا ہے، چنانچہ والد کا اسم فاعل ہونا اس پر شاہد ہے، اور یہ مفعول ہوتے ہیں، چنانچہ اولاد کو مولود کہنا تو حضور فاعل ہیں اور انبیاء انفعال قابل ہیں جو ہے نا، لہذا اس اعتبار سے وہ آپ کی فرع ہوئے اور آپ ان کے لیے اصل ہوئے، تو اس اعتبار سے آپ ان کے روحانی باپ اور انبیاء آپ کی روحانی اولاد ہوئے۔ اب یہ تو انبیاء کے بارے میں تو خاتم النبیین کا لفظ خود ہی آ گیا، تو امتیوں کے حق میں رسول اللہ کے لفظ سے ہم یہاں سے آپ کا روحانی والد اور امتیوں کا روحانی بیٹا آپ کا ہونا کیا کریں گے؟ ثابت کریں گے۔ کیسے کا دیکھو ذرا۔ سو جب ذات بابرکات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بالذات بالنبوت ہوئی اور انبیاء باقی موصوف بالعرض، تو یہ بات اب ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد معنوی ہیں، اور انبیاء باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بمنزلہ اولاد معنوی، اور امتیوں کی نسبت لفظ رسول اللہ میں غور کیجئے تو یہ بات واضح ہے۔ آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ملانے کی ضرورت ہے۔ محمد الرسول اللہ کو صغرا بنائیے۔ امام نانوتوی کا اصل مدعا یہ ہے کہ جیسے نبوت کے اندر آپ بالذات اس سے موصوف ہیں اور انبیاء بالعرض، اس طرح ایمان کے باب میں کیونکہ تمام کمالات سے آپ بالذات موصوف ہیں، ایمان کے باب میں آپ ایمان سے بالذات موصوف ہیں اور امتی بالعرض، اور بالعرض کو جو تعلق اپنی اصل یعنی بالذات سے ہوتے وہ اپنے آپ سے بھی نہیں ہوتا۔ بات سمجھیں؟ تبھی جب وہ اپنا تصور کرے گا تو اپنے تصور سے پہلے اصل کا تصور، جیسے آدمی مشخصات کو دیکھنے سے پہلے اصل کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے، دور سے آپ نے کوئی چیز دیکھی نا، مشخصات کا علم بعد میں آپ کو ہوا، لیکن اصل کا علم اسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تو ظاہر سی بات ہے جب مومنوں کو یہ صفت ایمان آپ کے واسطے سے ملی ہے اور موصوف بالعرض کا تعلق اتنا اپنی ذات سے نہیں ہوتا جتنا موصوف بالذات، تو جب کل کو مومن یہ تصور کرے گا کہ میں کیوں مومن ہوں، تو سب سے پہلے اس کی حرکت علم، اس کی سوچ جس طرف جائے گی وہ آپ علیہ السلام کی کیا ہوگی؟ ذات ہوگی۔ تو گیا اس باب میں بھی آپ مومنوں کے لیے کیا ہوگے؟ اصل کے بمنزلہ، اور مومن آپ کے لیے فرع کے بمنزلہ، اور جیسے اولاد فرع ہوتی ہے اصل کی باپ کی، اس طرح آپ ان کے لیے روحانی باپ ہوئے اور امت سارہ کی روحانی اولاد ہوئی۔ جی، پر آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ملانے کی ضرورت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صغرا بنائیے اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کو کبرا، دیکھیے یہ نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں۔ آپ کر لینا جی۔ صورت اس کی یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کو بعد لحاظ صلہ میں من انفسہم کے دیکھیے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں، کیونکہ اولا بمعنی اقرب ہے، یا اولا بمعنی کہ اقرب ہے۔ تو آیت کا مطلب کیا ہو گیا کہ مومنوں کو حضور سے وہ تعلق ہے جو انہیں اپنی جانوں سے بھی نہیں۔ کیسی عشقیہ بات ہے کہ مومن کو اپنی جان سے اتنا تعلق نہیں جتنا حضور سے، تبھی تو حضور کی ناموس، جان تو بہت آگے کی بات ہے، حضور کی ناموس پر بھی کٹ مرنے کو تیار ہے جو ہے نا۔ تو کیسی عاشقانہ تو جہاد ہے، اور کہتے ہیں حضور کا گستاخ تھا، حضور کی ختم نبوت کا انکار کر رہا تھا۔ جی، اور اگر بمعنی احب یا اولا بالتصرف بعض علماء سے تبری وغیرہ نے احب اور اولا بالتصرف، یعنی مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ محبت حضور سے، یا مومن اپنی جان میں جتنا تصرف رکھتے نا اس سے زیادہ نبی تصرف رکھتا ہے۔ مثلا دیکھو یہ مومن خود اپنے آپ کو نہیں مار سکتا، خودکشی کرے گا تو آرام ہو جائے گا، اس کو اپنی جان پر یہ تصرف حاصل ہے، لیکن اگر حضور حکم دیں گے تو اس پر خودکشی واجب ہو بلکہ فرض ہو جائے گی۔
تو جتنا تصرف اس کو اپنی جان میں نہیں ہے اس سے زیادہ حضور کے. تو بعض لوگوں نے احب اور اولا بالتصرف بھی معنی کیے ہیں، لیکن احب اور اولا بالتصرف دونوں معنی اقرب اس کے لیے علت ہے. جب تک اقربیت نہیں ہوگی احبیت اور اولا بالتصرفیت بھی نہیں ہوگی. لہذا یہاں احب اقرب کا معنی لے، اقرب سے احب اور اولا بالتصرف خود بہت کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا. احب یا اولا بالتصرف ہو تب بھی یہی بات لازم آئے گی، کیونکہ احبیت اور اولویت بالتصرف کے لیے اقربیت وجہ ہو سکتی ہے، پر بالعکس نہیں ہو سکتا. ممکن ہے ایک آدمی اولا بالتصرف ہو لیکن احب ہونا ضروری ہے. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں موٹی سی، جیسے خلیفۃ المسلمین ہوگا تو ظاہر سی بات ہے خلیفۃ المسلمین کو ہم سے زیادہ تصرف کا اختیار حاصل ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا ہم سے زیادہ تصرف کا اختیار یہ اس کی احبیت کی علامت ضرور نہیں ہو سکتا ہے میرا دشمن ہو، لیکن ہاں خلافت کے اختیار کی وجہ سے اس کو تصرف زیادہ حاصل ہے. تو اس لیے کسی کا اولا بالتصرف یا احب ہونا اقرب کی دلیل نہیں ہے، لیکن اقرب ہونا اولا بالتصرف اور احب ہونے کی کیا ہے، لہذا یہاں آیت میں اولا سے مراد اقرب ہے. جی دلیل سنیے. اول یہ بات سنیے کہ ایسی اقربیت جو اپنے حقیقت سے بھی زیادہ ہو بجز موصوف اللہ نے کیا فرمایا کہ ان مومنوں کی ذات سے زیادہ قریب کون ان کے، رسول اللہ. تو کسی کا ایسا قرب جو اپنی حقیقت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ قرب وہ صفت کسی میں موصوف بالذات اور دوسرے میں موصوف بالعرض ہو. تو موصوف بالعرض کا اس صفت کے ساتھ تعلق، موصوف بالعرض کا اس صفت کے تعلق اپنے آپ سے زیادہ جس کے اندر وہ صفت بالذات ہے اس سے ہوگا. جیسے بھی میں نے مثال آپ کو دی چینی کی اور وجود کی. جی بجز موصوف بالذات کے. ایک اور مثال ہے جیسے سورج ہے. اب سورج روشنی کی صفت، دھوپ کی صفت سے موصوف بالذات ہے، اور اس کی روشنی کی برکت سے ہماری کھڑکیاں وغیرہ بھی روشن ہیں، کھڑکیوں پر بھی دھوپ ہے، آپ پر بھی یہاں دھوپ آئی ہوئی ہے. لیکن آپ بتائیں، لیکن یہ دھوپ آپ کا بالذات صفت تو نہیں نا، بالعرض ہے نا، آپ کو سورج کے واسطے سے مل رہا ہے. آپ بتائیں جتنا تعلق آپ کا، حالانکہ آپ کا بلا واسطے اس دھوپ کے ساتھ تعلق ہے، جتنا تعلق اس دھوپ کا آپ کے ساتھ، آپ کا اس کے ساتھ ہے، اس سے زیادہ اس کا سورج کے ساتھ ہے کہ نہیں آپ؟ اچھا، جب آپ اس دھوپ کی طرف توجہ کریں گے، اب یہ دھوپ ہماری ٹیبل پر چکور ہے، یہ چکور کے مشخصات ہے، چکور ہے اور یوں سطح پر آیا ہوا ہے. اس چکوریت اور اس سطحیت سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ دھوپ آئی کہاں سے، یہ دھوپ ایسا ہی ہے کہ نہیں. اسی طرح حضور ایمان سے موصوف بالذات ہے، اور میں اور آپ ان کے واسطے سے اس ایمان سے موصوف بالعرض ہے. اب جب کل کو میں یہ دیکھوں گا کہ میں نیک ہوں، بزرگ ہوں، میری داڑھی ہے، میرا چہرہ ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے لوگ بزرگ سمجھتے ہیں، یہ سب ایمان کے یہ مشخصات ہیں. ان مشخصات سے پہلے میرے ذہن میں یہ آئے گا کہ ایمان، یہ تو میرے مشخصات ہیں، لیکن اس سے پہلے ایمان کہاں سے ہے جس سے مجھے مشخصات ملے. تو یہ ایمان کہاں سے ہے، یہ اپنے وجود سے پہلے پاک پیغمبر کا وجود میرے ذہن کی طرف آئے گا. یہ ایمان ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جی، اور یہ تبھی ہوگا جب ایک میں آپ کو صفت موصوف بالذات مانو، دوسرے میں موصوف، تو ایمان گویا حضور میں موصوف بالذات ہو گیا، حضور اس کے ساتھ، اور مومن موصوف بالعرض. اور ہم پہلے کہہ چکے کہ موصوف بالعرض اپنی صفت میں دراصل فرع ہوتا ہے اصل کی. تو گویا حضور مومنوں کے حق میں روحانی باپ ہو گئے اور مومن روحانی اولاد. تو آپ کی صلبی اولاد تو کوئی نہیں ہے، لیکن ولیکن سے وہم ہو گیا کہ صلبی اولاد کوئی نہیں تو روحانی اولاد بھی کوئی نہیں ہوگی. جب کوئی اولاد نہیں تو نام لینے والا کون ہوگا؟ تو ولیکن سے اللہ نے اس اشکال کو دور کر دیا کہ تمہاری اولاد کب تک تمہارا نام لیتی رہے گی. محمد مصطفیٰ کی ایسی روحانی اولاد ہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی کیا ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کے نعرے لگ رہے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی تر قیامت آذان ہو رہی ہے تو بھی آپ کے نعرے، نماز ہو رہی ہے التحیات تو بھی آپ کے نعرے، حج عمرے پہ جا رہے تو بھی آپ کے نعرے جو ہے نا. تو آپ کا یہ اس وہم کو دور کر دیا جائے. جی، ایسی اقربیت جو اپنے حقیقت سے بھی زیادہ ہو بجز موصوف بالذات کے موصوف بالعرض یا وصف عارض کے نسبت ہوتا ہے، اور کسی کو کسی کے ساتھ حاصل نہیں، کیونکہ ربط افاضہ اگر بین الشیئین نہیں تب تو باعتبار اصل حقیقت استثناء اور تباین ہوگا. اچھا سمجھاؤ نا یار، یہ تو میری سمجھ میں نہیں ہے، کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا، سننے والے کی سمجھ میں بھی نہیں آیا جو ہے نا. تو پہلے تو یہ لفظ یہاں دیکھو حقیقت استثناء ہے. میرے خیال میں سے استثناء کی جگہ استغنا ہونا چاہیے، کیونکہ استثناء مستقل ایک اصطلاح ہے، تباین مستقل ایک اصطلاح ہے.
اور جو کلام ابھی میں بتاؤں گا، کلام کا جو حال ہے وہ استثناء اور تباین کو یہاں جمع نہیں کر رہا، یہاں تباین کے ساتھ استغنا مناسب ہے، لہٰذا یہ کوئی کاتب میں نے پرانے نسخوں میں بھی دیکھا اس میں بھی استثناء ہے، لہٰذا بہتر یہاں استغنا ہونا چاہیے تبھی بات بنے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے موصوف بالعرض کا اتنا تعلق اپنے آپ کے ساتھ نہیں ہوتا جتنا موصوف بالذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں کہ دیکھو دو چیزوں میں جو افاضہ ہوگا، یعنی ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی کیا دیں گے، فائدہ دیں گے، تو اب دو چیزوں میں یا تو افاضہ بالکل بھی نہیں ہوگا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، دونوں میں تباین ہوگا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، یا تو دو چیزوں میں افاضہ بالکل بھی نہیں ہوگا یا دو چیزوں میں افاضہ ہوگا، یعنی ایک دوسرے کو کیا دے رہے ہوں گے، ایک افاضہ فائدہ دے رہا ہوگا، دوسرا استفادہ فائدہ حاصل کرو، تو لا محالہ جو فائدہ دے رہا ہوگا وہ موصوف بالذات ہوگا نا یار، اور جو فائدہ حاصل کر رہا ہوگا وہ موصوف بالعرض ہوگا۔ تو جب موصوف بالعرض اس فائدے اس صفت کو سوچے گا تو اپنی ذات سے پہلے اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ کہاں سے آئے۔ مثال، ایک کمرہ ہے، کمرے میں دو مشینیں پڑی ہوئی ہیں، کمرے میں دو مشینیں پڑی ہوئی ہیں، اب دو مشینیں ہیں تو ایک مکان کے اندر ہے تو، لیکن ایک مشین الگ ہے اپنا کام کرے، دوسری مشین الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کو افاضہ نہ افاضہ ہے نہ استفاضہ ہے، دونوں میں تباین ہے، یا تو دو صورتیں اس طرح، کسی شے میں دو صورتیں اس طرح ہوں گی، یا اگلی صورت کہ دو چیزوں میں افاضہ اور استفاضہ ہوگا، تو جب افاضہ استفاضہ ہوگا تو لا مالا کوئی فائدہ دینے والا اور کوئی، تو لینے والا جب اس فائدے کو سوچے گا تو پہلے اپنے آپ سے پہلے یہ سوچے گا فائدہ آیا کہاں سے، جیسے معلول کی طرف نظر کرنے سے پہلے علت کی طرف نظر جاتی ہے، جیسے یہاں دو مشینیں پڑی ہوئی ہیں، ان دو مشینوں کے درمیان بجلی ہے، بجلی ان دونوں مشینوں کو کیا کر رہی ہے، چلا رہی ہے، تو یہ افاضہ کی شکل ہے، کس کی شکل ہے، اب بجلی کا تعلق جتنا ان مشینوں کے ساتھ ہے اس سے زیادہ پاور ہاؤس کے ساتھ ہے کہ نہیں یار، اس سے زیادہ بجلی کی تار میں ہے کہ نہیں یار۔ جب آپ اس مشین کو دیکھیں گے کہ یہ مشینیں کیوں چل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو کسی اور طرف وہ مشینیں کام کیا کر رہی ہیں اس کی طرف ذہن جانے سے پہلے، کس طرح چل رہی ہے اس طرف ذہن جانے سے پہلے یہ حرکت کیوں کر رہی ہے، بجلی کی طرف آپ کا ذہن جائے گا، کیونکہ وہ موصوف بالذات ہے اس حرکت میں، بجلی ان کو حرکت دے رہی ہے۔ اسی طرح جب نبی ہے اور مومن ہے، یہ مومن تھا یہ نا کہ نبی پر ایمان لے کر آئے، تو یہ افاضہ کی شکل ہوگی، نبی افاضہ دے رہے، مومن استفاضہ کر رہا ہے، استفاضہ ایمان کا کر رہا ہے۔ جب وہ اس مومن اس ایمان کی طرف نظر کرے گا تو اپنے آپ کی طرف نظر جانے سے پہلے اس ایمان والے کی طرف نظر جائے گی جو ہے نا، تو یہ النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یار؟ ہاں جی، اب دیکھو، اب ذرا عبارت پڑھو، کیونکہ ربط افاضہ اگر بین الشیئین نہیں، دو چیزوں میں یا تو کوئی ربط افاضے کا نہیں ہوگا تو پھر کیا چیز پیدا ہوگی، دونوں میں اعتبار اصل تباین پیدا ہو جائے گا، تباین، ہاں تباین، استغنا، یعنی ایک، اب دیکھو نا استثناء یہاں بیٹھ نہیں رہا، استغنا یعنی ایک دوسرے سے مستغنی کو دوسرا، تو دونوں میں تباین جدا جدائی ہے، یا اور اگرچہ دونوں موصوف میں اتفاقاً مجتمع ہو، جیسے مشینیں دونوں اتفاقاً ایک جگہ رکھی ہوئی ہیں، ایک جگہ، لیکن دونوں الگ الگ اپنا کام کر رہی ہیں، تو اگر اتفاقاً جمع بھی ہو جائیں لیکن جب افاضہ نہیں ہے تو گویا حقیقتاً دونوں میں کیا ہے، تباین ہے۔ جی، اگرچہ دونوں ایک موصوف میں اتفاقاً مجتمع ہو، اتنا قرب کجا، اور اگر ربط افاضہ بین الشیئین ہے، اور اگر افاضہ بین الشیئین ہے تو لا محالہ ایک فائدہ دے رہے دوسرا فائدہ لے رہے، تو جو فائدہ دے رہے اس کو آپ یہ تصور کر لیں کہ وہ موصوف بالذات ہے، اور جو لے رہا موصوف بالعرض ہے۔ اب موصوف بالعرض جب اس فائدے کی طرف نظر کرے گا تو اپنی طرف نظر جانے سے پہلے اس مفید کی طرف اس کی کیا ہوگی، نظر جائے گی۔ یہی صورتحال آپ حضور علیہ السلام اور ان کی سے حاصل کرنے والے ایمان لینے والے مومنوں پر آپ چسپا کر دیں۔ جی، اگر ربط افاضہ بین الشیئین ہے، یعنی ایک موصوف بالذات اور دوسرا موصوف بالعرض ہے، تو لا جرم موصوف بالعرض کے ساتھ بحیثیت وصف عارض، اور خود وصف عارض محتاج موصوف بالذات ہوتے ہیں، سو وصف عارض کو جو کچھ تشخص حاصل ہوتا ہے، وہ موصوف بالعرض کے ساتھ جو وصف ہوتا ہے نا وہ عارض ہوتا ہے نا، تو اس عارض کی وجہ سے، کیونکہ وہ عارض کہیں سے آیا ہے نا، اس موصوف کو اتنا تعلق اس عارض کی وجہ سے نہیں ہوتا جتنا تعلق جہاں سے وہ صفت آئی ہے اس سے تعلق ہوتا ہے۔ کہ اس کی ایک مثال دے، مثال سے ایک ہوتے کسی شے کا اصل علم اور کسی شے کے مشخصات، مشخصات سے پہلے اصل کا علم ہوتا ہے،
مشخصات کے ادراک سے پہلے اصل کا ادراک ہوتا ہے. تو یہ ہماری ایمان کی صفات گویا مشخصات ہے، اور اصل ایمان ہمارے حضور کی ذات ہے، وہ علت ہے. تو ان اپنی طرف توجہ جانے سے پہلے حضور کی طرف ہماری توجہ جائے گی. النبی جو اولا. یار میں کس طریقے سے، بس چلو نا یار، اب سمجھ جاؤ نا یار، بار بار میں تمہیں سمجھاؤں یار. اب چلو ذرا، اب کیسی بات حلوہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی میرے بھائی؟ جی ہاں اب حلوہ ہو رہی بات ہے. بلوچ کیا نام ہے تیرا؟ عبد الرحمن. جی. سو وصف عارض کو جو کچھ تشخص حاصل ہوتا ہے بعد تحقق حاصل ہوتا ہے، یعنی اصل پہلے اصل کا تحقق ہوگا. جی. اور اعلیٰ هذا القیاس ادراک تشخص بھی بعد ادراک اصل وجود اصل ہوتا ہے. اب دیکھو مثال سمجھا رہے ہیں چنانچہ کہ تشخصات کا ادراک اصل کے بعد ہوگا، پہلے اصل کا ادراک آپ کے ذہن میں آئے گا. کیسے دیکھو ذرا سمجھا رہے ہیں. چنانچہ دور سے کسی کو دیکھیے تو ایک موجود مبہم ہوتا ہے جس کا انطباق ہزاروں احتمالوں پر اب وہ متصور ہے. دور سے آپ ہویہ کو دیکھ رہے ہیں نا، تو اس میں ہزاروں احتمال ہے نا. جماد ہے، حیوان ہے، حیوان میں آیا انسان ہے، جانور ہے، انسانوں میں آیا بچہ ہے، بڑا ہے، ہزار. لیکن جو وہ قریب آتا ہے تو اس کے تشخصات آپ کے سامنے آتے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے تشخصات سے پہلے اصل ہویہ آپ کے سامنے آیا کہ نہیں آیا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تشخصات سے پہلے اصل ذہن میں آتا ہے. جی. پر جو قریب آتا جاتا ہے وہ ابہام مرتفع ہو جاتا ہے، اور تمیز جو ادراک تشخصات پر مرتفع ہو جاتا ہے. مرتفع ہو جاتا ہے، اور تمیز جو ادراک تمیز نہیں، تمیز. اور تمیز جو ادراک تشخصات پر موقوف ہے حاصل ہوتی جاتی ہے. سمجھ آئے گا؟ یعنی تمیز، ایک شے کو دوسری شے سے جدا کرنا، یہ تشخصات پر ہوگا نا یار. نفس انسان ہونے میں تو ہم سب برابر نا یار چچا. ایسا ہی ہے کہ نہیں یار؟ ایک دوسرے سے جو ہم ممتاز ہے، تشخصات سے ممتاز ہے نا یار. آپ کی آنکھیں ایسی ہے، چہرہ ایسے، تبھی تو آپ ایک دوسرے سے الگ ہے نا یار. تو یہی کہہ رہے کہ تمیز جو ہوتا ہے وہ ادراک تشخصات کے بعد ہوتا ہے. جی. سو جب حالت بعد میں یہ حال ہے تو حالت قرب میں تو اس امر مبہم کو اور بھی وضاحت ہو جائے گی. اللہ اکبر. جب ایک چیز آپ سے بعید ہے پھر بھی تشخصات سے پہلے اس بعید کا تصور آ رہا ہے، تو نبی تو آپ کی جان سے زیادہ قریب ہے، اس کے ادراک کا کیا عالم ہوگا، اور وہ بغیر واسطے کیسے آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، جو ہے نا یہ کہنا چاہ رہے جو ہے نا. جی. اس لیے ہر مومن کی جان سے زیادہ نبی اس کا قریب ہے، جو ہے نا. جی.